اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللہ۔ بھائیو، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ کیونکہ آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا نہیں چاہتا، اور عام طور سے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ بچے کو کھلانا، بچے کو کپڑا دلوانا، بچے کی پرورش کرنا، بڑا کرنا یہی تربیت ہے۔ یہ تعلیم سے دور رکھ دیا جائے تربیت نہیں ہے، یہ تربیت سمجھتے ہیں آج کے لوگ۔ آج کا مسلمان ذمہ داری کو نہیں سمجھتا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا بچہ شراب کی عادی کیوں بن رہا ہے، ہمارا بچہ ہم پر ہاتھ اٹھا کیوں رہا ہے۔ اس پر غور و فکر آج نہیں کرتے، کیونکہ آج اس سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ یعنی تربیت صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے اور ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے نہیں اٹھا رہا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ایمان والوں کو کہا، خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خاص کیا ہے، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو خاص کیا، جو اللہ کے رسولوں کے حکموں پر چلتے ان لوگوں سے کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے مومنوں سے کہا تم پہلے خود جہنم سے بچو، اور اس کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگو، جہنم کی آگ جو جلے گی یعنی انسان اور پتھر سے وہ آگ جلائی جائے گی، یعنی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والا ہے۔ عام طور سے ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جو آگ جلائی جاتی ہے وہ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، وہ آگ ڈیزل سے جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر جو آگ اللہ تعالیٰ جلائے گی، جو یعنی جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں سے آگ جلنے والی ہے، وہ آگ پتھروں سے جلنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکہ، اے لوگو، جہنم کے جو داروغے ہوں گے، جہنم کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں گے، جہنم کے جو ذمہ دار ہیں یعنی فرشتے جو ہوں گے وہ سخت مزاج کے ہوں گے۔ انسان جب چلتا ہے سفر میں، یا آپ یوں سمجھیے پورنیہ کے رہنے والے ہیں، آپ پورنیہ کے لیے نکلے، ٹریفک والے اگر پکڑ لیں تو رشوت دے کر نکل جاتے ہیں، چند روپیہ دیتے ہیں چھپکے سے اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دو بھائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کاغذات کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جو فرشتے ہوں گے وہ رشوت خور نہ ہوں گے، بلکہ اللہ نے اسے جو حکم دے دیا اس حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے، ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہ ہوں گے، اتنے سخت مزاج فرشتے ہوں گے۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک ذمہ داری یاد دلائی. اور ذمہ داری کیا ہے؟ اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل و عیال میں اولاد بھی ہے، اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے تم بچاؤ. جہنم سے بچنے کا حکم دو، نماز کا حکم دو. جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تو وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر بتا دوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ دار بنایا، اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس انسان سے سوال کیا جائے گا. اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان ذمہ داریوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اے بتاؤ، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت کا حکمران ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی ہے، حکومت کے بارے میں یعنی اس حکمران سے عوام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. بتاؤ، تم نے عوام پر ظلم کیا تھا یا نہیں. اور آپ کو اس سے بھی بڑھ کر بتا دوں، ہمارے دیش کا پردھان منتری پی ایم مودی جی ہے. قیامت کے دن اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ کیا تھا، لوگوں کو تم نے دھوکہ دیا تھا یا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. قیامت کے دن اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا. والدین سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ شراب کا عادی تھا، تمہارا بچہ شراب پی رہا تھا، تمہارا بچہ گٹکے کا عادی تھا، کیا تم نے کبھی روکا نہیں، کیا تم نے کبھی ٹوکا نہیں. اس کے بارے میں والدین سے سوال کیا جائے گا، بڑوں سے پوچھا جائے گا. اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا. تو یعنی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے یہ بتایا لوگوں ذمہ داری کو یاد کرو، کیونکہ قیامت کی دن ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس انسان کو دنیا میں ذمہ دار بنایا اور دنیا کے اندر ذمہ داری کو بھلا دیا، ذمہ داری کو یاد نہیں رکھا. ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا لیکن اس نے ذمہ داری کو یاد نہیں رکھا. تو انسان یاد کر لے، نبی کا فرمان ہے کہ موت تک رعایا سے لوگوں سے دھوکہ کرتا رہا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا رہا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی مرنے کے بعد اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا. اور والدین کی رعایا کون ہے؟ اولاد ہے. اولاد کی ذمہ داری کو انسان یاد کرے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. اور اس سماج کے اندر غور کرے، 100 میں سے 90% بچے ایسے ہیں جو جاہل ہیں، جو دین سے دور ہے، جو تعلیم کے بارے میں ذرہ برابر سوچتا نہیں. اور اس شیر شاہ وادی کا کیا کہنا، ارے شیر شاہ وادی کے اندر لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا. میں آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. اور میں یہ بھی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو پروفیسر نہ بنائیں. بلکہ میں یہ حکم دیتا ہوں دینی تعلیم یعنی دینا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. آپ اگر علم گہرائیوں سے حاصل نہیں کروا سکتے تو بیسک علم اپنے بچے کو دے. نماز کا طریقہ سکھلائیں، وضو کا طریقہ سکھلائیں، ماں باپ کا حق بتائیں، یعنی لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا، لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے بچے کو بتائیں، اپنے بچے کو بتائیں. ورنہ اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم سے روک رہے ہیں تو یہ رحمت تو ہے لیکن آپ زحمت بنا رہے ہیں، رحمت تو ہے لیکن آپ زحمت بنا رہے ہیں.
ارے کتنے واقعات آج اس دیش کے اندر، لوگوں کے اندر، آج کے سماج کے اندر موجود ہے. کتنے ایسے لوگ آ کر رو رو کر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم کو کھانے کو نہیں دیتا، ہمارا بچہ ہمیں پینے کو نہیں دیتا، ہمارا بچہ گھر میں بیٹھنے کو نہیں دیتا، ہمارا بچہ ہمیں گھر سے نکالنے کی پلاننگ کر رہا ہے. آخر کیوں؟ تعلیم کی کمی کی وجہ سے. ہم نے تربیت تو کی ہے، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے جوان کر دیا، لیکن اس بچے کو دینی تعلیم سے دور کر دیا. اس لیے آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. آپ کو بتا دوں، انسان جب مر جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ما من عبد، یعنی انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کے سارے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے علاوہ سارے کے سارے اعمال کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. آئے ان تین چیزوں پر غور کیجئے. نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہاں جو انسان صدقۃ جاریہ، جو انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، وہ صدقہ باقی رہتا ہے، وہ قیامت تک رہتا ہے. یعنی دنیا جب تک کہ اسے ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کرے تو. اور آگے فرماتے اللہ کے نبی ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اور دوسری چیز یہ ہے، اگر کوئی انسان یعنی علم سیکھا اور سکھایا، یعنی اس نے خود علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پڑھایا، یہ عمل بھی جاری رہتا ہے. اور آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کریں گی، نیک بچہ جو آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ عمل باقی رہتا ہے. یہ 3 عمل انسان مر جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. اگر آپ کے بچے نیک نہیں ہیں، اگر آپ کے بچوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، آپ کے مر جانے کے بعد قبر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. کہ آپ کے سماج کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ایسے واقعات؟ ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن نہیں ہے ہمیں، بچوں کے بارے میں فکر نہیں ہے. اور آپ کو بتا دوں، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بتا دوں، اور اس دنیا کے اندر، اس سنسار کے اندر جو بچہ جنم لیتا ہے تو اسلام کے اندر جنم لیتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے اندر، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے جب انسان کا بچہ جنم لیتا ہے، جب انسان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسلام کے اندر یعنی فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ سکھوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے کرسچنوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے ہم ملک بھائی ہندو مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہو کر جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اب ذمہ داری ہے ان کے بڑوں پر، اب ذمہ داری ان کے والدین پر، اب ذمہ داری ان لوگوں پر جو گارجن ہیں. ذمہ داری ہے بڑوں لوگوں پر، والدین پر کہ اسے اسلام دھرم میں چلائیں. ورنہ آپ جائزہ لیں، غور کریں، ایک بچے کو آپ رکھ کر یعنی کسی غیر مذہب ماننے والے، اسلام سے جو لوگ دور ہیں، ان لوگوں کے گھر میں رکھ کر آ جائے اور سال بھر میں چینجنگ آپ دیکھیں. ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول کے زمانہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے غلام خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. کافی عرصے تک اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، لیکن یہ بچپن میں ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے آغاہ کر لیا تھا اور بازاروں میں جا کر بھیج دیا. اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب یہ لڑکا جوان ہوا تو ان کے خاندان والے، پریوار والوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص یعنی میرا بیٹا زید محمد رسول اللہ کے پاس ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ گھر کے تمام بڑے لوگوں کو جمع کیے اور اس کے بعد یعنی قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائے، اور بلوانے کے بعد تمام لوگ مل کر محمد رسول اللہ کے پاس آئے
اور محمد رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد سوال کر رہے ہیں، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے، میرا بیٹا زید ہے۔ اللہ کے نبی سننے کے بعد زید کو بلاتے اور کہتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہیں لانے کے لیے آئے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا۔ ماں باپ یعنی بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم آزادی میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں اے میرے والد صاحب آپ سن لیجئے، اگر میں غلامی آزادی کی زندگی جی رہا ہوتا تو مجھے محمد رسول اللہ کے پاس رہ کر جو چیزیں ملی ہے وہ چیزیں نہیں ملتی، اور میں محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نبی کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیے ایک مشرک کا بیٹا ہے لیکن محمد رسول اللہ کے پاس جب رہنے لگا تو محمد رسول اللہ نے اسے ایسے تعلیم دی، دین کی طرف بلائے کہ نبی کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں، اگر دینی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائزہ لیں، مہینہ بھر سال بھر اپنے بچے کو دور کر دیں، دھرم سے دور کر دیں، قرآن سے دور کر دیں، خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ عزم کرے آج سے کہ میں اپنے بچے کو دینی تعلیم دوں گا، ورنہ یہ جو بچہ ہے آگے چل کر آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر بولنے والا ہے۔ ایک کہاوت ہے نا کہ آج کل دنیا کے اندر کوئی لڑکا جنم نہیں دیتا، باپ جنم دیتا ہے۔ آج سے ایک لڑکا 2-3 سال کے بچے گالی دے رہا ہے زبان سے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام نکلاؤ اور اسے بولو کہ اللہ کا نام لے، لیکن یہ چیز آج ہماری اندر نہیں ہے۔ تو آئیے میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اور قرآن سے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کس طریقے سے کریں۔ اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ رہا ہوں، غور کر کے سنیں۔ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، کافی رات ہو چکی ہے، بس یہ چند پوائنٹ ہیں، چند باتیں ہیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم نے عقیدے کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجئے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اسکول کی تیاری کی حکم دیتا ہے، ہاں، اور باپ کمانے کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرو، کیونکہ شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان شرک کے حالات میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اگر زندگی میں وہ معافی طلب کرے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ ذرا آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ذکر کیا، فوراً بعد اللہ نے کہا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں، گناہوں کا ذکر کیا اور بتایا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر بتاتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اے لوگوں اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اگر میرے ساتھ کسی کو برابر کرو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اے لوگوں ہم تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دیں گے لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ افسوس کا مقام ہے، ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم جس قرآن کے حکموں پر چلتے ہیں،
جس اللہ کے حکموں پر ہم چلتے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، وہ نبی کو مانتے بھی ہیں، قرآن کے حکموں پر چلتے بھی ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر آ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، حاجت روا سمجھ رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ارے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، آج سے 1400 سال پہلے نبی نے یہ اعلان کر دیا، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب سورہ احد اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر بھی مسلمان طبقہ شرکوں میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو عقیدے کے بارے میں بتایا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابی اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت ابوبکر کہتے کیوں نہیں اللہ کے رسول، اب ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے الشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا۔ تو اپنے بچے کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتائیں، عقیدے کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھ ہی وہ شریک نہیں۔ اور آگے بڑھیے، دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو دیکھو تمہاری ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا، اس کے بعد تمہیں دنیا میں جنم دیا، اس کے بعد پھر تمہیں 2 سال 2.5 سال اس ماں نے دودھ پلائی، اس لیے تم اپنی ماں اور میری شکر گزاری بن کر ہی رہنا، کیونکہ تم سب کو ایک دن میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں کی ذات ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے لوگو اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک کی تعلیم دے، ہاں وہ حکم دے جو تمہیں علم نہیں ہے، شرک کی تعلیم دے تو کبھی نہ کرنا، اگر علم نہیں ہے تب بھی نہ کرنا، معلوم نہیں ہے تب بھی نہ کرنا، اور معلوم ہے پھر بھی نہ کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، لیکن ادب کرتے رہنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا سلوک ہم کس طریقے سے کریں؟ ماں باپ حکم دے رہا ہے میں نہ مانوں اور اس کے بعد ادب بھی کروں، احترام بھی کروں۔ آئیے ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گھر پہنچنے سے پہلے اس کی ماں کو کسی نے خبر کر دیا کہ تمہارا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، نبی پر ایمان لا چکا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص گھر پہنچتے ہیں تو ماں دروازے پر کھڑی ہے اور کہتی ہے اے میرا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہاں میں نے ایمان لایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بات کہی تو ان کی ماں کہتی ہے اگر تم اس ایمان کو نہیں چھوڑتے ہو تو آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی اور تم سے تمہارے قریب تک نہیں جاؤں گی۔ بات چیت بند ہو گئی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کھانا پیش کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں باپ نہیں کر رہی ہے۔ ایک دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ماں پھر عزم کرتی ہے کہ آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، کھانا پینا بند۔ اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا تو کھانا پینا بند۔ پھر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کھانا لے کر آگے بڑھتے ہیں، ماں منع کر رہی ہے، کھا نہیں رہی ہے۔ اس نے تو وعدہ کر کے رکھی ہے کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔
اسی طرح 2-3 دن گزرتے ہیں، انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھاپے میں بستر پڑ گئی، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ماں اشارہ کر رہی ہے کہ میں بستر اس لیے پڑی ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ آتے ہیں گالی دے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد وہ ماں وہ عزم کر رکھی تھی، اس نے توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدمت کرتے رہنا ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ شرک کی تعلیم دے تو نہیں کرنا، کیونکہ رسول کا فرمان ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اگر ہم ایسا اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی اطاعت نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے تو ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچے کو ماں باپ کے بارے میں بھی حکم دیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لقمان حکیم اپنے بچے کو بتا رہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیش کرے گا، وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ یعنی اپنے بچے کو آخرت سے بھی ڈرا رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بچے آخرت سے ڈرو، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہزاروں کوشش کرے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن انسان بچ نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی اپنے بچے کو بتایا کہ آخرت بھی ایک چیز ہے۔ انسان اپنے بچے کے فیوچروں کو لے کر پریشان ہے، مستقبلوں کو لے کر پریشان ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں کیا کرے گا، وہ صحیح ڈھنگ سے کما سکے گا یا نہیں، کھا سکے گا یا نہیں، بیوی بال بچے کو لے کر وہ زندگی گزر بسر کر سکے گا یا نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ ماں باپ آخرت کو لے کر پریشان نہیں، آخرت کے بارے میں حکم نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ عزم کرے آج سے کہ میں اپنے بچے کو آخرت سے بھی ڈراؤں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون، اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دینا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کسی انسان سے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، حضرت لقمان حکیم اپنے بچے کو بتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز کا حکم دیا۔ لقمان حکیم نے بتایا میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز کا حکم دینا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا 20-25 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، بیٹے کا کان ترس گیا سننے کے لیے کہ میرے والد کب مجھے حکم دے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ ارے وہ باپ جو کمانے کا حکم دیتا ہے، وہ باپ جو اسکولوں کے لیے پڑھنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس نالائق باپ نے کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ بیٹا تم پر نماز فرض ہے۔ ارے نبی نے تو یہ فرمایا، اے لوگو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگو جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر ڈنڈے سے اسے مارو، یعنی اس کی پٹائی کرو، اور اس کے بعد اسے نمازی بناؤ۔ مارنے کا بھی حکم ہے۔ یہاں تو بچے سے ماں باپ ڈرتے ہیں، آپ نہ ڈرے، نماز کا حکم دے۔ ارے نماز وہ قیمتی دولت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں سے سوال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نمازوں کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ میرے بندو تم نے دنیا میں نماز پڑھا تھا یا نہیں، تم نے اپنے بچے کو حکم دیا تھا نہیں۔ آج ہمارے سماج میں سب سے بڑی کمزوری اگر کوئی کسی چیز کو لے کر ہے تو وہ نماز ہے۔ نہ بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں، نہ جوان لوگ، ارے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو چل نہیں پاتا۔ ورنہ اگر جائزہ لینا ہے، رات گزر رہی ہے، فجر کے وقت مسجد میں جا کر حاضر ہو جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج اصلاح معاشرہ جلسہ ہے، ہم سننے کے لیے آئے ہیں، خواہش ہے یہ عزم کرے کہ میں خود نماز پڑھوں گا اور اپنے بچے کو بھی حکم دوں گا۔ آج عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، ٹائم رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ دور بھاگ جاتی ہے، نہ باپ حکم کر رہا ہے، نہ بیٹا بھائی، نہ شوہر بتا رہا ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو۔
آپ کو حساب دینا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو حکم نہیں دیتے، نماز کا حکم نہیں دیتے، تو آپ یاد رکھیں قیامت کے دن بچ نہیں سکتے۔ نبی کا فرمان ہے کہ جنت اس انسان پر حرام ہے جس انسان کو ذمہ دار بنایا گیا اور اس ذمہ داری کو بھلا دیا۔ یاد رکھے، اس لیے نماز کا حکم دے، اپنے بچے کو نماز کی طرف بلائے۔ اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف حکم دو، نیکیوں کی طرف بلاؤ۔ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، یعنی نیکیوں کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تم پر پہاڑ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، تم پر پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ، یعنی تم صبر کرنا۔ ارے رسول نے یہ حکم دیا، تم جب نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، تو تم پر پتھر بھی برسائے جائیں گے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، نبی ہمارا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول طائف جاتے ہیں، طائف کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، طائف کے چودھریوں کے پاس گئے، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ طائف کے گلیوں میں رہنے والے، سڑکوں کے قریب رہنے والے غریب طبقے کے لوگوں کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے بھی نبی کو جھٹلایا۔ جب اللہ کے رسول ایک ہفتے تک رہنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم کر دیا کہ پتھر برساؤ، اس پر مارو۔ ارے نبی کا سر پھوڑا گیا، سر پھوڑنے کے بعد خون سے جوتے جم گئے۔ اللہ کے رسول کو ہوش آیا، طائف سے 3 کلومیٹر باہر، اور کیا دیکھتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اور پہاڑ کے 2 فرشتے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں، یا نبی آپ حکم کر دے۔ ابھی میں حکم کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں، ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان دبوچ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، میں امید کرتا ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو آنے والی نسلیں، یعنی ان کی اولادیں ایمان لائے گی، مجھے امید ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ حکم دیں گے تو بچوں کو یہ بھی بتایا کرے کہ جب تم نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، تو تمہیں مارا بھی جائے گا، تمہیں ٹارچر بھی کیا جائے گا، تمہیں پریشان بھی کیا جائے گا، تم پر پتھر بھی برسائے جائیں گے، لیکن بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا۔ آج کا دور یہ ہے، کیا کر رہا، بچے کو حکم نہیں دیتا، انسان صرف کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہے، ہم کبھی بچے کو غیر مسلم کو قرآن کے بارے میں نہیں بتایا، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں بتایا، الٹے ہم کو وہ گالی دے رہا ہے۔ ارے آج اتنے مسلمان نوجوان ہیں جس کو نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، ایسے اولاد دنیا میں جی رہے ہیں۔ ارے وہ باپ کہاں چلا گیا؟ تو میں حکم کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو حکم کر رہے ہیں، میرے بیٹے جب تم یہ کام کرو گے تو تم پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہے، تو صبر کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلْإِنسَانِ، اے میرے بیٹے جب تم زمین پر چلنا، لوگوں کے سامنے چلنا تو اکڑ کر نہ چلنا، تکبر نہ کرنا، اس طریقے سے نہ چلنا کہ تمہارے اندر فخر پیدا ہو جائے، تم فخر کرو کہ میں فلاں ہوں، کیونکہ فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا جو فخر کرتا ہے، جس کے اندر تکبر ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میں تو ارب پتی کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، یعنی فخر کرنے والوں کو آپ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا میرے بیٹے جب لوگوں سے بات کرنا تو منہ نہ پھیرنا، جب تک کہ بات ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ تم اسے اجازت نہ لے لو، منہ پھیر کر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور یاد رکھو جب بات کرو تو چیخ چلا کر بھی بات نہ کرو، کیونکہ چیخنا یہ بدترین آواز ہے، اور بدترین آواز میں گدھوں کی آواز ایسی ہے، بدترین آواز ہے۔ سائنس کہتے ہیں اگر انسان کے کانوں میں لگاتار گدھوں کی آواز 2-2.5 گھنٹے پڑ جائے تو انسان بہرا ہو جائے گا۔ تو گدھوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس طریقے سے انسانوں نہ بنو، نہ اپنے بچے کو حکم دو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بتایا کہ اخلاق کے بارے میں بتایا، چلو تو کس طریقے سے چلو، بات کرو تو کس طریقے سے، یعنی لوگوں کے سامنے ہو کر بات کرو، اور جب بات کرو تو اس طریقے سے کرو کہ سامنے والے تمہیں پریشان نہ ہو پائے، اور تم چیخو پکار سے تم بات کرو، اس طریقے سے بات کرنے کا حضرت لقمان حکیم نے نہیں دی ہے۔
تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور گھر جائیں اپنے بچے کو بھی ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں کہ میرے بیٹے نماز پڑھو، اے میرے بیٹے آخرت سے ڈرو۔ اور میں یہ بھی منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کمانا چھوڑ دیں، یعنی صرف آخرت آخرت کرتے رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو آخرت کی بھی تیاری کروائیں، ورنہ آپ کو قیامت کی دن نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ باپ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ارے اللہ کے رسول بڑے کو بھی حکم دیتے تھے، چھوٹے کو بھی حکم دیتے تھے، ہر انسان کو بلایا کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ آج ہمارے سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر لوگوں کو دینی تعلیم نہیں دیتا۔ اور آگے آپ کو ایک بڑا مسئلہ بتا دوں، یہ ہے کہ آج کے جو والدین ہیں، والد ہیں، اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا۔ ارے اللہ کے رسول وقت دیا کرتے تھے، اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، اپنے بچے کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث بتاؤں، اما عائشہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتی ہے کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے، اے نبی یا اللہ کے رسول آپ بتائیے کیا آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں بوسہ بھی، ہاں لوگوں میں اللہ کے نبی کو بوسہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بچوں سے محبت کرتا ہوں، بچوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو کبھی بوسہ نہیں دیا، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، اے لوگوں اس میں کیا کروں، اگر کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم کو چھن لیا ہے تو اس میں میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ اللہ سے دعا کرو، جاؤ محبت کرو، جاؤ اپنے بچوں سے پیار کرو، اور یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ لوگوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج کا دور خطرناک دور ہے، آج کا یہ دور، یعنی آج سماج کے اندر دیکھیے لاکھوں میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے، بلکہ اخلاق کی وجہ سے آج ماں باپ وقت نہیں دے پا رہا ہے، اس وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ کرناٹک چلے جائیں، لاکھوں میں 2 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ اگر آپ کو میں مثال دوں، کیا بتاؤں آپ کو مثال دوں، ہمارے کٹھیار کے علاقے میں ایسی ایسی لڑکیاں جو مرتد ہوئی ہیں، ایسی ایسی لڑکیاں جو غیر مسلم کے ساتھ ابھی بھی رہ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سماج کے اندر خاص کر کے سیمانچل کے علاقوں میں ان جیسے اصلاح معاشرہ پروگرام ہونا بند ہو چکا ہے، صرف کلیکشنوں کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح پروگرام ہر گاؤں میں ہونا ضروری ہے کہ تاکہ اسے دینی تعلیم ہو، دینی تعلیم کو دینی تعلیم کے بارے میں اسے بتایا جائے۔ آج تعلیم کمی کی وجہ سے آج مرتد ہو رہی ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہے۔ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں، آپ اپنے بچے کو وقت دیں، آپ اپنے بچوں سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، گاؤں کو لوگوں سے۔ اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب اپنے بچے کو وقت دیں گے تو بچے بھی آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ اس وجہ سے آج لڑکیاں اور لڑکے بھی بھاگ رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ اپنے بچے کو وقت دیں، دینی تعلیم کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اور انجینئر بنانے سے پہلے اسے دینی تعلیم اتنا دے دے کہ وہ تاکہ بھاگ نہ سکے، وہ دین کو چھوڑ کر جا نہ سکے۔ یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے اسے دینی تعلیم دے، حافظ و قرآن بنائیں۔ بس یہی چند باتیں